اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا نادعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ دیکھ چکے ہیں۔ ایک انتہائی جاہلانہ اور غیر ذمہ دارانہ قسم کی گفتگو ایام فاطمیہ کے بالکل قریب ہی جاہل ذاکر وسیم بلوچ کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ کی مظلوم ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ ان لوگوں کو کرنٹ افیئرز کو اور بالکل جو خارج از موضوع ممبر گفتگو ہے ان کو ممبر پر لا کر کیا ملتا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی پیکٹ ہے کہ فضولیات، بکواسات، لغویات، ان چیزوں کو مجالس حسین میں نعوذ باللہ جگہ دی جائے اور صرف ٹائم پاس کر کے پیسے کما کے عوام کو پاگل بنا کے یہاں سے بھاگ جایا جائے۔ یہ مولا ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے اور یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم ذاکر وسیم بلوچ کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اہل ممبر طبقے کی کتابوں سے ہی اس نام نہاد ذاکر کو جواب دیں گے۔ کی بنے ورلڈ کپ تک کی بنے پوچھے نہیں تواڈے تو آسٹریلیا لے گئے ون کر گئے تو انڈیا لے دا کی بنے کتنا گراؤنڈ آئی، کتنا کرش آئی آج 1,20,000 بھی سنے جا رہے ہیں 1,20,000 کہ جوانوں مجمع 1,25,000 دا بھی ہوئے نا جدو کوئی ہور جت جاوے نا تے منہ لے جاندہ ہے۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ وسیم بلوچ کی ویڈیو سن لی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر کیا گیا ظلم، وہ تاریخ دوبارہ پلٹ رہی ہے، بالکل قریب آ چکی ہے۔ ایام فاطمیہ کے قرب میں لوگوں کو کتابوں کی طرف رغبت دینے کے بجائے یہ آڑی ٹیڑھی بکواسات، جی ورلڈ کپ انڈیا ہار گیا ہے یا فلاں ہار گیا ہے، وہ 1,00,000 بھی ہوں وہاں پہ، اگر جو شائقین وہاں پر آئے ہوئے تھے اسٹیڈیم میں تقریباً 1,20,000 کے قریب جو بتائی جا رہی ہے تعداد آن لائن، وہ خیر جو بھی ہو، چاہے 20 ہوں، 1,20,000 ہوں یا 10 لوگ ہوں، مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ساری باتوں کا، ان سب باتوں کا، اس سارے ماجرے کا مجالس امام حسین سے کیا تعلق ہے؟ ایام فاطمیہ قریب ہیں، لوگوں کو مخالفین کی اور شیعہ مذہب کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دینے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے حق کو لوگوں پر واضح کرنے، اس کو ثابت کرنے کے بجائے یہ ورلڈ کپ کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بھائی انڈیا ہار گئی، پاکستان ہار گیا، سری لنکا ہار گئی، یہ نیوزی لینڈ ہار گئی، ساؤتھ افریقہ ہار گئی، دنیا کے سارے ملک ہار گئے، آسٹریلیا ورلڈ کپ لے گئے، تو اس میں یہ مجالس میں اسے ڈسکس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا سلطان کربلا کی مجالس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ ایام فاطمیہ قریب ہیں، ان لوگوں کی ماشاءاللہ سے یہ تماشبینیاں نہیں ختم ہو رہی، اور ان جاہل ذاکروں سے بڑھ کے جاہل ہیں اور بدبخت ہیں وہ بانیان جو انہیں پڑھاتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہیں۔ ان لوگوں کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایسے جاہلوں کو ممبر پہ لا کے کھڑا کر رہے ہیں جو جہاں سے مصائب امام حسین بیان کیے جانے چاہیے، جہاں سے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین کی احادیث بیان کی جانی چاہیے، جہاں سے ان پر کیے گئے ظلم کو بیان کرنا چاہیے، جہاں پہ معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیقات اصحاب اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین، قربانیاں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک کے اصحاب نے دی ہیں، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ آگے جی انڈیا ورلڈ کپ ہار گیا تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اور پھر عجیب و غریب قیاس آرائیاں جو شیعہ مذہب میں ویسے ہی حرام ہے، قیاس مطلق طور پہ شیعہ مذہب میں حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس قیاس آرائیاں جی وہاں 1,00,000 ہوں تو ہار جائیں تو منہ لٹک جاتے ہیں، یہاں 1,00,000 ہوں ہار جائیں تو منہ لٹک جاتے ہیں، کیا بکواس ہے بھائی؟ کیا ہے یہ؟ تمہارے پاس اگر پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ کتب اربعہ تو بہت دور کی بات ہے، ہماری منابع حدیثیہ کی کتابیں تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اوپر سے دیکھ کے صحیح اردو عبارت بھی پڑھ نہیں سکتے۔ یہ جن مولویوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں ان کو صحیح اردو پڑھنا نہیں آتی۔ اور بھائی جن مقصرین کی آج کل پاس بیٹھ کے تم بڑے بڑے یہ ڈالر چھاپ رہے ہو، کبھی ان مقصرین کے آیت اللہ بشیر نجفی کی کتاب یہ شاعر حسینی و پیغامات ہی پڑھ لو، تمہیں ممبر پر جانے کی تمیز پتہ چل جائے۔ نہ پڑھو احادیث اہل بیت، تم جیسے لوگوں کو احادیث اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین سے تعلق ہی کیا ہے؟ یہ اپنے بابوں کی کتابیں پڑھ لو تاکہ تمہیں شرم تو ہے، جن سے بڑے دینی دروس جا کے لے رہے ہو آج کل۔
انہی کی کتابیں پڑھ دو تاکہ تمہیں حیا ہے، غیرت ہے کہ ممبر حسین صلوات اللہ علیہ پہ کس طرح کی باتیں کرنی ہے، کیا وہاں پیغام دینا ہے۔ جی وہ انڈیا ورلڈ کپ ہار گیا، ہم کیا کریں، ہار گیا تو ہار گیا، کھیل ہار جیت ہوتی ہے، اس کا مجالس ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، نان سینس۔ خیر سامعین گرامی قدر، اور ان جیسے جاہلوں کو، ان جیسے نمک حراموں کو، یہ واقعہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے تاجر ہیں اور یہ نمک حرام ہے، بلا شبہ یہ نمک حرام ہے۔ مجھے مولوی جواد نقوی سے اور مولوی حسن اللہ یاری سے ایک ہی بات پہ اختلاف تھا کہ وہ شیعہ عزاداروں کی توہین کیوں کرتے ہیں، وہ پاکستانی عزاداروں کی توہین کیوں کرتے ہیں، وہ پاکستانی ذاکرین اور خطبہ کی توہین کیوں کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ان میں سے جو ان جیسے ذاکرین ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں ان کے لحاظ سے۔ میں سب ذاکرین اور خطبہ کی بات نہیں کر رہا، کئیوں کو تو میں دفاع کر چکا ہوں، لیکن ان جیسے جو جہلا ہیں، کبھی یہ ارطغرل غازی کی قبر پہ جا کے، جو پکا ٹھگا دشمن اہل بیت و شیعان علی تھا، اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہا ہے، کبھی یہ ماشاءاللہ ممبر حسین پہ آ کے ورلڈ کپ کی یہ دہائیاں دے رہا ہے کہ انڈیا ورلڈ کپ ہار گیا، تو کیا ہے، کیا کریں اس کا؟ خیر میں تاج الدین حیدری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبارت رکھتا ہوں، انہوں نے ان جیسے جاہلوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ یہ ان کی جلد اول میرے پاس موجود ہے، مجالس تاج المناظرین رضوان اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 41 پہ انتہائی خوبصورت اور منہ توڑ عبارت موجود ہے۔ یہاں پر وہ ذاکرین کو کہہ رہے ہیں انہیں قصیدے سنائیے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ تمہارے مذہب کا کوئی وکیل ہے تو لاؤ میدان میں بھی دیکھ لوں۔ وکالت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے، سامعین گرامی قدر، وکالت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی جب بات آتی ہے، یہ سارے کہاں جاتے ہیں؟ ان میں سے کون گیا اشرف جلالی کے چیلے چپاٹوں سے اور اشرف جلالی سے مناظرہ کرنے؟ کون نظر آیا ہے؟ اشرف جلالی کو اگر کہیں سے للکارا گیا، الحمدللہ، یا وہ قبلہ اظہر عباس حیدری حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے للکار پڑی ہے یا فقیر کی طرف سے، ہم نے تو الحمدللہ اس کی کیبنٹ کو مناظرہ بھی ہرایا ہے۔ یہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا کرم ہے، اس میں کوئی اپنی تعریف نہیں ہے، یہ بی بی کی عطا ہے۔ ہم نے تو اس کے سارے بندروں کو مناظرے بھی ہرائے ہیں، اس کو بھی منہ توڑ جوابات دیے ہیں اس کی اپنی کتابوں سے جو اس کے اپنے ادارے صراط مستقیم کی چھپی ہوئی ہیں۔ کر اس کی تو بات ہی نہ کریں، اسے اہل سنت خارج اہل سنہ کہہ چکے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، پھر ایک اور بڑے مزے کی بات، ان جیسے جاہل ذاکروں کی وجہ سے مجالس میں کیا ہوتا ہے، میں قبلہ ضمیر اختر کی عبارت دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ قاتلان حسین کا انجام، قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے میرے پاس اس وقت، اس میں صفحہ نمبر 293 پہ بالکل برحق بات کی ہے انہوں نے۔ حسین کی مجلسوں میں صلوات اللہ علیہ جھگڑے ذاکروں کی وجہ سے ہیں، مجالس سلطان کربلا میں جھگڑے ہیں تو ہیں ہی ان جاہل ذاکروں کی وجہ سے۔ میں سارے ذاکرین کی بات نہیں کر رہا، اس طرح کے نمک حرام اور تاجران خون حسین کی وجہ سے۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس ویڈیو کو ہم اینڈ اپ کرتے ہیں شہید ناصر عباس کے ایک پیغام سے۔ انہوں نے بہت پتے کی ایک بات کہی تھی اور بالکل کریکٹ بات کی تھی، میں ان کی اس بات کی 100% تائید کرتا ہوں۔ میں کسی بھی غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتا، لیکن بعض ان کے جو بہت ہی بہتر نقطے ہوتے ہیں، جو بہت آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی انہوں نے بات کی ہوتی ہے، جس کے کئی ایک مثالیں قرآن و حدیث میں مل رہی ہوتی ہیں، اسے میں بالکل آن کرتا ہوں۔ جیسے میں آپ کے سامنے وضاحت رکھوں، ناصر عباس شہید کی کتاب تحفۃ الواعظین میرے پاس موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 25 پر ابھی جو میں نے بانیان والی بات کی تھی، بالکل وہ بھی یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں۔ میں کہوں گا چونکہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کو مجلس سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو آپ مجھ سے کہتے کہ گھر سے پڑھ کر آتے۔ اعتراض مجھ پر نہیں ہوگا، بانی مجلس پر ہوگا کہ ایسے کو ممبر پر کھڑا کیوں کیا جو پڑھا ہوا تھا ہی نہیں۔ بالکل 100% وہی بات جو ابھی فقیر نے آپ کے سامنے کی تھی۔ چلے میری نہ مانیں، ناصر عباس کی مان لیں، انہی کی مان لیں، ایک شہید خطیب کی مان لیں، میری نہ مانیں۔ سامعین گرامی قدر، میں چاہتا تو درجنوں مثالیں ایسے جعلی ذاکروں کی احادیث اہل بیت سے جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر کے واقعات ہیں، کتب مقاتل میں موجود ہیں، کتب مناقب میں موجود ہیں، میں درجنوں دکھا سکتا تھا، لیکن چونکہ ان ڈھیٹوں پر اثر ہوتا ہے ان کی اپنی زبان کا، تو راجے میں دنیا کو اسی زبان میں جواب دیتا ہوں جو وہ سمجھتے ہیں۔ جی میری نہ مانیں، کم از کم شہید ناصر کی تو مان لیں۔ اور یہ ناصر عباس کی عبارت دکھانا اس لیے مجھے مقصود تھی کیونکہ یہ حضرت خود جب ناصر عباس کی شہادت ہوئی تھی تو بہت ناصر عباس کو انہوں نے پمپ اپ کیا تھا، جی ناصر عباس شہید کے قتل کے ذمہ دار فلاں ذاکر ہیں، فلاں خطیب ہیں۔ اچھا، وہ صرف عوام کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ تو اب وہی ناصر عباس ہے جو اپنی کتاب میں یہ کہہ رہا ہے، ابھی مانو
اب بھاگنا نہیں ہے. اب ناصر عباس کو جب اس ٹائم آن کیا تھا تو اب بھی آن کرو, اب مانو. بالکل 100% بات ہے. ان جاہل ذاکروں کی وجہ سے اور ان سے بڑے جو جاہل بانیان ہیں, ان خبیث لوگوں کی وجہ سے شیعہ مذہب آج بدنام ہوا پڑا ہے. دیکھ کے اوپر سے ایک اردو عبارت پڑھنا نہیں آتی, ذاکر اہل بیت, بلبل گلستان آل محمد, تو پتہ نہیں کیا کیا القابات اپنے ساتھ لگا کے پھرتے ہیں. امام زمانہ صلوات اللہ علیہ اس قوم کی ہدایت کر سکتے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا.